اب بہرحال یہ منہ مسور کی دال جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں، کن بنیادوں پر؟ ذرا یہ جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب۔ تبلیغی جماعت کے اس وقت یہ امیر ہے، سربراہ ہے، سب سے بڑے ہیں، اور اس میں خدا کی کتنی توہین کر رہے ہیں، توحید کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی زبانی ذرا سنیے آپ نے کہ سب سے ایکٹنگ برابر دیکھتے رہنا ان کی، دیکھیے۔ چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملے، کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ پوروں کا میک اپ کیا ہے، پورا بیوٹی پارلر لے کے بیٹھا ہے، میک اپ ہو رہا ہے حوروں کا۔ اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا، پھر میک اپ کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پہ ڈالا، یعنی اللہ کے لیے چہرہ بھی ثابت کیا پہلے۔ اللہ چہرے سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک۔ قرآن میں جہاں جہاں وجہ لفظ آیا اس سے مراد اس کی رحمت، چہرہ نہیں، لیکن مرادیں نہیں لے رہے ہیں، متشابہات کے منوان معنی لے کر ویسی کے ویسے معنی لے کے گندا عقیدہ دیا جا رہا ہے قوم کو۔ اللہ نے اپنا میک اپ کیا، حوروں کا میک اپ کیا، اور اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا۔ اب آگے اور ذرا تماشا دیکھیے ان کا۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ وہ وی آئی پی کلاس ہے، ایک وی آئی پی کلاس، ویری 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 امپورٹنٹ کلاس۔ اور وہاں سیشن کیسے چل رہا ہوں گا؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں وہاں سیشن ایسے چل رہا ہوں گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور اس کا ترجمہ کیا سورۃ دہر کی آیت نمبر 21 ہے، قرآن کی سورۃ دہر آیت نمبر 21 اور پارہ نمبر 29 ہے، اس کی آیت پڑھی اور ترجمہ کیا کیا؟ من معنی ترجمہ، جو قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن کے معنی اور اس کی مراد وہ نہیں ہے جو انہوں نے مراد بیان کی۔ کہا کہ وہاں اللہ خود پلا رہا ہوں، خادم بنا دیا خدا کو معاذ اللہ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جرات اتنی کی، کہا کہ اللہ کہے گا لے لے لے، برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تقریر کر رہے ہیں، وہ ایک کنٹری ہے فورن، برمنگم میں نہیں پیا تھا تو نے، وہاں پہ اپنے آپ کو شراب پینے سے روکا تھا، لے میرے ہاتھ سے پی، لے میرے ہاتھ سے پی۔ یعنی معاذ اللہ خدا کا تصور کیا دیا انہوں نے؟ ایک خادم اور ایک انسان کے تصور کی طرح، کہ جنتی تو آقاؤں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اب معاذ اللہ خدا خادم ہو گیا ہے،
ہاتھوں میں سرائی لے کے پیالے لے کر جنتیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے. لے. یو پی میں ایک دیوبندی نے، میں نے ایک تقریر میں بتایا، تو تقریر کے بعد سوال جواب کا سیشن چل رہا تھا، اور یاد آیا تو دلا دوں، بات یاد آ گئی ہے تو آپ لوگ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جلسے کے بعد آدھا پون گھنٹے کا ایک وقت دیا جائے گا جس میں آپ کو جو بھی شبہ ہو آپ سوال پوچھیں. مائک پر بھی پوچھ سکتے ہیں. مائک پر اگر پوچھنے میں اگر ہچکچائیں آپ تو سوال کاغذ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب بات دیے جائیں گے. تو سوال جواب کا سیشن چل رہا تھا، تو ایک خبیث مولوی تھا وہ دیوبند کا، وہ تقریر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ کھڑا ہوا اور بعد میں بولتا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے. میں نے کہا کیسے صحیح ہے بھائی؟ اس میں وہ کہاں لفظ آیا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پلائیں گا؟ ہاتھ کے لیے کون سا لفظ ہے؟ کہا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ خدا شراب پلائیں گا، رب ان کا رب انہیں شراب پلائے گا. تو بولے رب پلائیں گا تو کیا مطلب ہے؟ رب ہی پلائیں گا نا. تو میں نے کہا یار عجیب تمہاری سمجھ ہے، اللہ کی پناہ تمہارے اوپر. ہر کام کا فاعل حقیقی رب تبارک و تعالی ہے، لیکن کسی ذریعے سے کرواتا ہے. قرآن میں تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے وہی ہے جو بچہ پیدا کرتا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھے اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ مرد اور عورت کے ذریعے نا، کہ خود ہی معاذ اللہ استغفر اللہ. اور یہ اگر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے کہ انہیں ان کا رب شراب پلائے گا، تو اس سے طارق جمیل صاحب نے ہاتھ کہاں سے گڑ لیے، سرائیاں کہاں سے گڑ لی، یہ کہاں سے لا لیا؟ لے لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی، لے لے اپنے، یہ کہاں سے لا لیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ انہیں رب شراب پلائیں گا پاکیزہ اور صاف ستھری. جیسے میں کہوں آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس سے آپ کیا یہ سمجھیں گے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں گا، نوالے بنا بنا کے اپنے ہاتھ سے آپ کے منہ میں رکھوں گا؟ جی نہیں. تو یہ عجیب منطق ہے ان کی، اور معاذ اللہ اس نے سری توہین کی، کہا کہ خدا شراب پلائیں گا. اور آگے دیکھیے ابھی خدا کا اور کیا گھٹیا تصور پیش کیا اس نے، ذرا دیکھیے. یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے. جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا. اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اب دیکھیے ذرا تبصرہ سنیے اس پہ. فرشتے آ جائیں گے پھر، اور فرشتے آ کے سلام کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم. یہ کہیں گے بھائی ہمیں فرشتے سلام کر رہے کیوں؟ وہ برمنگم میں بڑی صبر کی زندگی گزاری تھی تم نے، بہت چلے کاٹے تھے تم نے وہاں پر، اس کی وجہ سے ہم سلام کر رہے ہیں. اچھا ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. ارے وہ کون سا نشہ باقی ہوگا؟ اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے کہ جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہے. وہ کون سا نشہ باقی ہوگا؟ معلوم ہے بیٹا تم نے جو صبح چڑھائی تھی رات تک اتری نہیں ہے، نشے میں جو تم دکھ رہے ہو. یہ مولانا ہے ان کا. ابھی وہ نشہ باقی رہے، کیا دم مارو دم میں بیٹھے ہوں گے صاحب. کیا تصور ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلے سن لیجیے. لفظ شراب عربی زبان میں جو شراب ہے وہ پینے کی چیز کے لیے آتا ہے. اس سے شراب سے مراد یہ بیوڑے والی شراب نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے یہ بیوڑی والی پوا بولتے ہمارے. آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہی بولتے ہیں نا. یہ پوا نہیں ہے کہ پیا اور گڈر میں پڑا ہے.
عربی میں پینے کی چیز کو بولتے ہیں شراب. جو بھی پینے کا مشروب ہو، شربت ہو، کولڈ ڈرنک ہو، پانی ہو، پینے کی بات ہوگی عربی لفظ میں آئے گا شراب، پینے کی چیز. تو یہ شراب سے اس نے کیا سمجھ لیا؟ دم مارو دم والی شراب. اس کی جہالت دیکھو. جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جنت کی جو شراب ہے، یعنی جنت کے جو پینے کا مشروب ہے، وہ دنیا کے تمام مشروبات سے سب سے بہتر و اعلیٰ، اور اس کی خوشبو کا یہ عالم کہ مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، میٹھا شہد سے زیادہ، برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور آقا کہتے ہیں جب جنتی اس مشروب کو پیئیں گے، ایک گھٹ لیں گے، تو دنیا کی تمام لذتوں اور مزے سے 70 گنا زیادہ مزہ پائیں گے. پھر اسی شراب کا دوسرا گھٹ پیئیں گے، اسی مشروب کا دوسرا گھٹ پیئیں گے تو پہلے جو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ. پھر تیسرا گھٹ پیئیں گے تو جو دوسری مرتبہ لذت ملی، مزہ ملا، اس سے 70 گنا زیادہ. پیتے جائیں گے، مزہ بڑھتا جائے گا. اور آقا صاحب کہتے ہیں اس شراب میں نہ بہکنا ہے، نہ فیض گوئی ہے، اس میں مزہ ہے، سرور ہے، لطف ہے. لیکن طارق جمیل صاحب نے پتہ نہیں کون سی شراب لائی. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو نشے میں ہے جنتی. میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا، اللہ عرش میں قید ہے، عرش یوں کھلے گا، کھل جا سم سم. یہ خدا نہیں ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اللہ جانے. پھر اللہ سامنے آئیں گا، کہتے سامنے آئیں گا، اور سامنے آگے کہیں گا ابھی تک تو فرشتے کر رہے تھے سلام، سنو سلام قولا من رب الرحیم. اب ترجمہ کیا کیا؟ یہ ہے سورہ یاسین کی آیت، 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 58. سورہ یاسین کی آیت. ترجمہ اپنا من معنی ترجمہ کیا کیا؟ اب رب کہیں گا تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. کون سی ترکیب سے ترجمہ کیا بے تو نے یہ؟ یعنی معاذ اللہ وہ خادم یہاں بھی بنایا السلام علیکم، سب کو یہی کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہے. لفظ قولن آیا وہ تو اڑا دیے جناب نے اس کا ترجمہ. سلام قولن، سلام قولا من رب الرحیم. ترجمہ کیا بنا؟ ان پر، جنتیوں پر سلام ہوگا ان کے مہربان رب کا فرمایا ہوا. یہ ترجمہ ہے. لیکن قولن کا ترجمہ ہی اڑا دیے جناب نے کہ اب وہ رب، تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرتا اور سامنے آ کے کرے گا. اندازہ لگائیے اللہ کے آنے جانے کے قائل، چلنے پھرنے کے قائل. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے مگر بلا کیف. بس اتنا ہی ہمارا عقیدہ ہے. نہ ہم اس میں قرید کرتے ہیں، نہ اس سے آگے حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں. لیکن یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی شراب پی رہے تھے، اللہ سے شراب پلوائی جا رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اب حد یہاں تک ہو گئی. آئیے ایک عبارت دیکھیں، میں دکھا رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ